ہے۔ ایک طرف مسلمان کہتے ہیں کہ یہ حجت الاسلام تھے، یعنی اسلام کی سب سے بڑی دلیل۔ دوسرے طرف مغربی دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان، پروفیسر اور ریسرچر کہتے ہیں کہ اسی آدمی نے مسلمانوں کی سائنس کو ختم کر دیا۔ یہی سائنس کا دشمن تھا مسلمانوں میں، جس کے نظریے، جس کے باتوں سے سائنس ختم ہو گئی۔ اسی ایک شخص نے وہ روشنی بجھائی جو پوری دنیا کو راہ دکھا رہی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ سچ کیا ہے؟ کیا غزالی واقعی سائنس کے دشمن تھے، یا یہ ان پر ایک بہت بڑا الزام ہے؟ آج ہم یہ پوری کہانی کھول کر دیکھیں گے اور خود فیصلہ کریں گے۔ میں ستار کنگرانی ہوں اور آج اس کو تھوڑا سا تفصیل سے ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ غزالی کس دور میں پیدا ہوئے تھے دوستو، اور اس وقت دنیا کیسی تھی جس وقت یہ امام غزالی پیدا ہوئے۔ 11ویں صدی عیسوی یعنی آج سے تقریباً 1000 سال پہلے اس وقت مسلمان دنیا کے سب سے ذہین، سب سے آگے اور سب سے طاقتور لوگ تھے۔ بغداد وہ شہر تھا جہاں دنیا کا سارا علم جمع تھا۔ بیت الحکمہ یعنی علم کا گھر وہ جگہ تھی جہاں یونانی، فارسی، ہندی سب زبانوں کی کتابیں عربی میں ترجمہ ہو رہی تھی۔ دنیا کے کونے کونے سے طالب علم بغداد آتے تھے علم لینے، علم حاصل کرنے۔ ابن سینا طب میں انقلاب لا رہے تھے اس وقت۔ الخوارزمی الجبرا ایجاد کر رہے تھے۔ جی ہاں، وہی الجبرا جو آج آپ کے بچے اور ہم سب اسکول میں پڑھ کر آئے ہیں، وہ ایک مسلمان نے ایجاد کیا تھا۔ البیرونی اتنے درست طریقے سے زمین کا قطر ناپ رہے تھے کہ آج کے سائنسدان بھی حیران ہیں کہ وہ زمانہ تھا جب یورپ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا اس وقت، اور مسلمان دنیا کو روشنی دے رہے تھے اس وقت۔ اسی شاندار دور میں ایران کے شہر توس میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ نام رکھا گیا محمد بن محمد الغزالی۔ یہ بچہ بچپن سے ہی کچھ مختلف تھا اس وقت۔ پڑھنے کا جنون تھا اسے، علم کی بھوک اتنی تھی کہ کئی کتابوں پڑھنے کے بعد اس کی وہ بھوک نہیں مٹ رہی تھی۔ اس نے فقہ پڑھی، کلام پڑھا، فلسفہ پڑھا، تصوف پڑھا، اور ہر چیز میں اتنا آگے نکل گئے کہ اس کے استاد خود ششدر رہ گئے۔ بغداد کے مشہور یونیورسٹی نظامیہ جو اس وقت زمانے کی آکسفورڈ تھی، وہاں اسے سب سے بڑا پروفیسر بعد میں بنایا جاتا ہے۔ اس کی عمر صرف اس وقت 34 سال تھی، یعنی امام غزالی کو اس وقت 34 سال میں پروفیسر بنایا گیا تھا۔ ہزاروں طالب علم اس کے سامنے بیٹھتے تھے۔ وزیر اعظم نظام الملک اس کا احترام کرتا تھا۔ پوری اسلامی دنیا میں ان کا نام گونجتا تھا۔ یہ تھے امام الغزالی، ایک ایسی شخصیت جس کا اپنے زمانے میں کوئی ثانی نہیں تھا اس وقت۔ لیکن پھر غزالی کی زندگی میں ایک عجیب موڑ آتا ہے۔ وہ اپنے عروج کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ اپنے عروج کے دنوں میں ہی سب کچھ چھوڑ کر گوشہ نشین ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بڑی نوکری چھوڑ دی، اپنا رتبہ چھوڑ دیا، اپنی شہرت انہوں نے چھوڑ دی، ترک کر دی، اور 10 سال تک شام، فلسطین اور مکہ میں ایک درویش کی طرح گھومتے پھرتے رہے تھے، دنیا کو دیکھ رہے تھے، آبزرو کر رہے تھے۔ اسی عرصے میں انہوں نے اپنی سب سے بڑی کتاب لکھی، احیاء علوم الدین۔ یہ کتاب آج بھی دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اسلامی کتابوں میں سے ایک ہے۔ لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک اور کتاب لکھی تھی، تحفۃ الفلاسفہ، اور یہی وہ کتاب ہے جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اس کتاب میں غزالی نے اس وقت کے سب سے بڑے فلاسفہ پر سیدھا حملہ، سیدھا وار کر دیا، خاص طور پر ابن سینا اور الفارابی پر۔ انہوں نے ان کے 20 خیالات کو غلط ثابت کیا اس کتاب میں، اور 3 کو تو کافرانہ قرار دے دیا انہوں نے۔ وہ 3 خیالات یہ تھے: پہلا یہ کہ دنیا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اللہ نے اسے بنایا نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ صرف بڑی بڑی باتیں جانتا ہے، وہ آپ کی انفرادی معاملات نہیں جانتا۔ اور تیسرا یہ کہ مرنے کے بعد صرف روح اٹھے گی، جسم دوبارہ نہیں اٹھے گا۔ غزالی نے کہا نہیں بھائی، یہ تینوں باتیں قرآن اور اسلام کے بالکل خلاف ہیں، اور جو ان کو مانے وہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ اعلان بہت بڑا تھا دوستو، کیونکہ یہ ایک عام آدمی نہیں کہہ رہے تھے اس وقت، یہ اس وقت کا سب سے بڑا عالم کہہ رہا تھا۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف جو سب سے زیادہ متنازع ہے، سببیت کا مسئلہ۔ یہ تھوڑا فلسفیانہ ہے، لیکن میں آپ کو بالکل آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ غزالی نے کہا دنیا میں جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ براہ راست کرتا ہے دوستو۔
وہ مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ انہوں نے کہا جب آگ روئی کو جلاتی ہے تو یہ کام آگ نہیں کرتی، آگ اور روئی کے درمیان کوئی پکا فطرتی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ جب آگ اور روئی ملے تو جلانے کا واقعہ ہو، لیکن یہ کام اللہ خود کرتا ہے، آگ نہیں کرتی۔ اگر اللہ چاہے تو آگ روئی کو نہیں جلائے گی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں ہوا تھا۔ اس خیال کو فلسفے میں اوکیشنلزم کہتے ہیں۔ اب سوچیں کہ اس خیال سے سائنس کو کیا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہی سب سے اہم بات ہے۔ سائنس کی پوری عمارت ایک بنیاد پہ کھڑی ہے، اور وہ بنیاد ہے کہ فطرت کے قوانین ہمیشہ ایک جیسے ہوتے ہیں، ہمیشہ وہی رہیں گے۔ پانی کو ہمیشہ 100 ڈگری پہ اگر گرم کیا جائے تو وہ ابلے گا، زمین کے اوپر سے کوئی چیز چھوڑی جائے تو وہ نیچے گرے گی۔ ایک دوائی ایک مرض پر کام کرتی ہے تو ہر بار کام کرے گی۔ یہی تو سائنس ہے، ایک ہی تجربہ بار بار کرو اور ایک ہی نتیجہ پاؤ، یہی سائنس ہے۔ لیکن اگر ہم مان لیں کہ ہر بار اللہ براہ راست فیصلہ کرتا ہے اور فطرت کا کوئی پکا قانون نہیں، تو پھر تجربہ کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر لیبارٹری میں بیٹھنے کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ پھر ریسرچ کیوں کریں؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں غزالی کا خیال سائنسی سوچ کے ساتھ ٹکراتا ہے، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی بنیاد پر انہیں سائنس کا دشمن کہا جاتا ہے۔ اس خیال کے اثرات آہستہ آہستہ سامنے آنے لگے۔ غزالی کا اثر اتنا زبردست تھا کہ ان کے بعد مسلمان دنیا میں فلسفہ پڑھنا خطرناک سمجھا جانے لگا۔ دوستو، وہ علمی کھلا ماحول جو بغداد میں تھا، جہاں ہر خیال پر بحث ہوتی تھی، وہ آہستہ آہستہ سکڑنے لگا۔ لوگ ڈرنے لگے کہیں کوئی سوال نہ کافرانہ سمجھا جائے۔ سوال کرنے کا جذبہ کمزور پڑنے لگا، اور جب سوال کرنا بند ہو تو سائنس کا دروازہ خود میں خود بند ہو جاتا ہے۔ ابن رشد نے غزالی کو جواب دیا تحفۃ التحفت میں، لیکن تب تک مسلمان دنیا کا مزاج بدل چکا تھا۔ اس وقت ابن رشد کی بات یورپ نے تو سنی لیکن مسلمانوں نے نہیں۔ لیکن یہاں رک کر ایک ضروری بات بھی کرتا چلوں، غزالی کو اکیلا ذمہ دار ٹھہرانا تاریخ کے ساتھ زیادتی ہوگی، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ غزالی کے بعد بھی مسلمان سائنس کرتے رہے، یعنی سائنسی تجربات کو کرتے رہے۔ 12ویں صدی میں ابن رشد نے فلسفہ اور طب میں بڑا کام کیا۔ 13ویں صدی میں ابن النفیس نے خون کی گردش دریافت کی۔ یورپ سے 300 سال پہلے اس نے یہی کام کیا۔ ابن الشاطر نے فلکیات میں ایسا کام کیا جس کی بنیاد پر کوپرنیکس نے اپنا مشہور نظریہ دیا۔ تو سائنس فوری طور پر اس وقت نہیں رک گئی، وہ آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگی ان کے نظریات کے بعد، یعنی امام غزالی کے اس کتاب اور اس روی کے بعد۔ اور اصل تباہی تو میں سمجھتا ہوں منگولوں نے کی، یعنی منگولوں کے جو بغداد پہ حملہ ہوا اس کے بعد ہوئی۔ ہلاکو خان کے سپاہیوں نے بیت الحکمہ کو آگ لگا دی، لاکھوں کتاب جل گئے اس حملے میں، اس ظلم سے۔ اور کہا جاتا ہے کہ دریائے دجلہ کا پانی کتابوں کی سیاہی سے کالا ہو گیا تھا اس حملے کے بعد۔ وہ علمی خزانہ جو صدیوں میں جمع ہوا تھا، چند دنوں میں راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ یہ وہ زخم تھا جو کسی فلسفے یا کسی فلاسفر نے نہیں کیا تھا، تلوار نے یہ زخم دیا تھا۔ تو جو لوگ صرف امام غزالی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، وہ منگولوں کی اس تباہی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جو انصاف نہیں ہے۔ تو آخر میں بات کیا بنتی ہے؟ غزالی ایک پیچیدہ شخصیت تھے، نہ مکمل ہیرو نہ مکمل ویلن۔ انہوں نے جو خیالات پیش کیے وہ اپنی جگہ اہم تھے، مذہب کی حفاظت کے لیے، ایمان کی مضبوطی کے لیے، لیکن انہی کی خیالات نے انجانے میں ایک ایسا ماحول بنایا جس میں سوال کرنا کم ہوا، تجربہ کرنا کمزور پڑا، اور فطرت کے قوانین ڈھونڈنے کی خواہش مدھم ہو گئی۔ یہ فوری موت نہیں تھی، یہ ایک آہستہ آہستہ دھیمی کمزوری تھی جو نسل در نسل بڑھتی گئی۔ سببیت کا انکار، فلسفہ کی تکفیر، اور عقل پر مذہبی خوف کا سایہ، یہ تینوں مل کر ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جس میں سائنس سانس نہیں لے سکتی۔ اور آج 1000 سال بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی میں کہاں کھڑی ہے، تو یہ سوال خود بخود ذہن میں آتا ہے کہ وہ روشنی کہاں گئی، وہ بیت الحکمہ کہاں گیا، وہ ابن سینا، وہ الخوارزمی، البیرونی، ان کے نسل کہاں گئی؟ اس سوال کا جواب صرف غزالی میں نہیں ملتا، منگولوں کی حملوں یا سیاسی تباہی میں بھی ضرور ہمیں دکھتا ہے، اور اس ڈر میں بھی ہے جو علم سے زیادہ خوف کو اہمیت دی جاتی ہے مسلمان دنیا میں۔
لیکن غزالی اس کہانی کا ایک اہم کردار ضرور ہے، ان کو نظر انداز کر کے یہ کہانی مکمل نہیں ہوتی۔ اس وقت کے لیے یہی، ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔